403 صفحہ نمبر 403 سورت کا نام ہے سورت مریم۔ آیت نمبر ہے 96۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا۔ وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سورت مریم کے ابتدائی 3 رکوع میں اور 50 آیتوں میں اللہ رب العزت نے مشرکین کے 3 شبہات کے جواب دیے ہیں۔ تفصیلی جواب۔ ایک شبہ تھا حضرت مریم کے متعلق، ایک شبہ تھا حضرت زکریا کے متعلق،
اور ایک شبہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق۔ اللہ نے واضح کیا کہ یہ الہ اور معبود بننے کے لائق نہیں ہے۔ یہ خود ہمارے سامنے عاجزیاں کرتے رہے، ہمیں پکارتے رہے، اور ساری زندگی یہ لوگوں کو میری عبادت کی دعوت دیتے رہے۔ آیت نمبر 51 سے لے کے آیت نمبر 57 تک اللہ نے مزید 3 شبہات کے جواب دیے، لیکن اجمالاً اختصار کے ساتھ۔ ان میں پہلا شبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق، جنہیں یہود معبود مانتے تھے۔ دوسرا شبہ حضرت اسماعیل کے متعلق، جنہیں مشرکین مکہ معبود مانتے تھے۔ تیسرا شبہ حضرت ادریس کے متعلق، جنہیں عیسائی معبود سمجھ کے پکارتے تھے۔ اللہ نے بڑے اختصار کے ساتھ یہ بیان کیا کہ حضرت موسیٰ میرے نبی تھے، میں نے انہیں کلام کرنے کے لیے منتخب کیا تھا، میں نے انہیں طور پہ بلا کے نبوت سے سرفراز کیا تھا، اور ہم ہی نے رحمت کرتے ہوئے ان کے بھائی ہارون کو بھی نبوت سے مالا مال کیا تھا۔ یہ سب قدرتیں اور اختیار اور تصرف میرا ہے، ان کا اس میں کوئی کمال نہیں، لہٰذا وہ الہ بننے کے لائق نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو فرمایا کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ۔ اہل کے 2 معنی ہو سکتے ہیں، اہل سے مراد امت بھی ہو سکتی ہے۔ جنہوں نے حضرت اسماعیل کو نبی مانا، حضرت اسماعیل کا کلمہ پڑھا، وہ سارے حضرت اسماعیل کی آل بن گئے۔ تو مانا کریں گے انہوں نے اپنے ماننے والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور انہوں نے اپنے ماننے والوں کو زکوٰۃ کی ادائیگی کا کیا دیا؟ نماز میں بدنی عبادت ہے،
بندہ قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، پھر نماز میں قولی عبادت ہے، اللہ کی ثنا کرتا ہے، تسبیح کرتا ہے، تحمید کرتا ہے۔ زکوٰۃ میں مالی عبادت ہے، اللہ کی راہ میں بندہ مال خرچ کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جنہیں تم معبود بنا رہے ہو وہ تو ساری زندگی اپنے ماننے والوں کو یہی کہتے رہے کہ قولی، مالی، بدنی ہر قسم کی عبادت کرنی ہے تو صرف کس کے لیے کرنی ہے؟ تو میری عبادت کی دعوت دیتے رہے تھے۔ یا اہل سے مراد گھر والے ہیں تو وہ اپنے بال بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، بیٹوں کو، اہلیہ کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے تھے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیتے تھے۔ یہ اللہ اس جانب اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے اصلاح اپنے گھر سے ہونی چاہیے، اپنے گھر والوں کی اصلاح سب سے پہلے کرنی چاہیے۔ الزکوٰۃ یا تو وہی زکوٰۃ ہے جو مال میں سے ہم حصہ نکالتے ہیں، معنی اس کا پاکیزگی کا ہے، اور زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو باقی مال کیا ہو گیا؟ پاکیزہ ہو گیا، پاک ہو گیا، ستھرا ہو گیا۔ یا تو الزکوٰۃ سے مراد یہی زکوٰۃ ہے، رقم دینا، پیسہ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ اور کچھ علماء نے کہا کہ زکوٰۃ سے مراد ہے عقیدے کی اصلاح، عقیدے کی پاکیزگی، یعنی عقیدے میں شرک والی پلیتی باقی نہیں رہنی چاہیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو، اپنے ماننے والوں کو، لوگوں کو یہی تلقین کرتے رہے کہ اپنا دل و دماغ شرک کی گندگی سے کیا کر لو؟ پاک۔ تو وہ الہ بننے کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں؟ معبود بننے کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں؟ تیسرا جو شبہ ہے اجمالی، وہ ہے حضرت ادریس کے متعلق، جنہیں عیسائی اپنا معبود مانتے تھے اور ان کی نظر و نیاز دیتے تھے، ان کو پکارا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں عزتیں دی تھیں، ہم نے ان کے مرتبے بلند کیے تھے، ہم نے ان کے درجات میں اضافے کیے تھے، ہم نے ان کی شان کو بلند کیا تھا۔ تو ان کی شان کو، ان کے مقام کو اور درجات کو بلند کرنے والے جب ہم ہیں تو پھر وہ معبود کیسے ہو گئے؟ معبود ہے تو صرف کون ہے؟ اللہ۔ یہ 6 انبیاء کے تذکرے ہوئے جی، حضرت زکریا کا ایک، حضرت عیسیٰ ضمناً مائی مریم اور حضرت ابراہیم، یہ تفصیلی ذکر ہوا۔ پھر اجمالی ذکر ہوا 3 نبیوں کا، حضرت موسیٰ، حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس، ان کا اجمالی ذکر ہوا۔ 3 کا تفصیلی ذکر ہوا اور 3 کا تذکرہ اللہ نے اجمالی کیا۔ یہ 6 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 58 میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ذرا اسے پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، یہ وہ لوگ تھے یعنی جن کا ذکر تم سن چکے ہو، حضرت زکریہ کا، حضرت ابراہیم کا، حضرت مریم کا، حضرت عیسیٰ کا، اس میں حضرت موسیٰ کا، حضرت ادریس کا، حضرت اسماعیل کا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین، نبیوں میں سے، یہ نبیوں کی جماعت میں سے تھے، ان پہ اللہ نے اپنا کیا کیا؟ میں آپ کی توجہ ذات تھوڑی سی چاہوں گا، شاید میں نہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے، جو ہم مانا کرتے ہیں، ہمارے حضرت مانا کرتے ہیں مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ ذرا تھوڑا سا مشکل معنی ہے۔
من ذریت آدم، عام مفسرین نے اس کو من بیانیہ بنایا، یعنی آدم کی اولاد میں سے، یوں مانا کیا اللہ نے انعام کیا ان پر نبیوں میں سے، یعنی آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی اولاد میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور ابراہیم کی اولاد میں سے اور اسرائیل کی اولاد میں سے۔ من بیانیہ بنایا ہے، مولانا حسین علی من بازیہ بناتی، وہ معنی یوں کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا نبیوں میں سے، من ذریت آدم، ان میں سے کچھ آدم کی اولاد ہے۔ یہ جو ہم نے گنے ہیں ان میں سے کچھ کس کی اولاد ہے؟ آدم کی اولاد ہے، جیسے حضرت ادریس ہو گئے، حضرت ادریس ہو گئے، یہ آدم کی اولاد ہے۔ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، کچھ ان لوگوں کی اولاد ہے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اس میں حضرت ابراہیم آ گئے، وہ ان کی اولاد ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم، اور کچھ ان میں سے ابراہیم کی اولاد ہے، جیسے حضرت اسماعیل کا تذکرہ ہوا۔ وَإِسرائیل، کچھ ان میں حضرت یعقوب کی اولاد ہے، جیسے حضرت عیسیٰ اور حضرت زکریا۔ آپ کہیں گے یہ معنی من بازیہ بنا کے کہ کچھ اولاد تھی آدم کی جیسے ادریس ہو گئے، ان میں سے کچھ اولاد ہے نوح کی جن جیسے ابراہیم ہو گئے، ان میں سے کچھ ذریت ہے حضرت ابراہیم کی جیسے اسماعیل ہو گئے۔ تو اس معنی میں کیا فائدہ نظر آیا؟ مولانا حسین علی یہ معنی کر کے بتانا چاہتے ہیں اللہ ان نبیوں کی الوہیت کی نفی کرنا چاہتا ہے، اللہ ان نبیوں کی معبودیت کی نفی کرنا چاہتا ہے۔ یہ الہ بننے کے لائق نہیں، یہ معبود بننے کے لائق نہیں۔ کیوں لائق نہیں؟ یہ تو اپنی پیدائش میں اوروں کے محتاج ہیں، یہ تو اپنی پیدائش میں اوروں کے محتاج ہیں، یہ کسی کی اولاد ہیں، یہ کسی کی اولاد ہیں۔ جو اپنی پیدائش میں کسی اور کا محتاج ہو وہ معبود اور الہ بننے کے لائق نہیں ہوتا۔ معبود وہ ہوتا ہے جو کسی سے نکلے بھی نہیں اور اس میں سے بھی کوئی نہ نکلے، لم یلد ولم۔ وَمِمَّنْ ہَدَيْنَا، جن کو ہم نے ہدایت دی، وَاجْتَبَيْنَا، جن کو ہم نے منتخب کیا، چنا رسالت کے لیے، نبوت کے لیے، کتاب کے لیے، معجزوں کے لیے، انہیں صراط مستقیم کی ہدایت بھی ہم نے دی۔ یہ ہم والے لفظ پہ تھوڑا سا غور کریں نا، یہی اللہ بتانا چاہتے ہیں۔ وَمِمَّنْ ہَدَيْنَا، ہم نے انہیں سیدھے راستے پہ چلایا تھا، ہم نے انہیں منتخب کیا تھا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتُ الرحمن، اور جب ان نبیوں کے سامنے رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں، خروا سجداً، وہ گر پڑتے تھے کس میں؟ بکیاً، روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے تھے۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کئی طریقوں سے اللہ نے نبیوں کی الوہیت کی نفی کی ہے، کئی طریقوں سے، بہت سارے دلائل ہیں اس میں۔ پہلی دلیل کیا ہے؟ وہ ایک دوسرے کی اولاد تھے، جو پیدائش میں دوسرے کا محتاج ہو وہ الہ بننے کے لائق نہیں ہو سکتا۔ ہم نے انہیں ہدایت دی تھی، وہ الہ بننے کے لائق کیسے ہو سکتی ہیں؟ ہم نے انہیں نبوت کے لیے چنا تھا، یہ ہماری مہربانیاں تھیں، وہ معبود بننے کے لائق کیسے ہو سکتی ہیں؟ ہماری آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی تھی تو وہ خود سجدوں میں گر جایا کرتے تھے، وہ الہ بننے کے لائق کیسے ہو سکتے؟ یہ اللہ نے 6 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اس آیت میں وجوہات بیان کر دیں کہ وہ الہ بننے کے لائق نہیں ہیں۔ سارے نبی اپنے اپنے وقت میں ایک ہی دعوت دیتے رہے، پیچھے پڑ چکے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کیا دعوت دی تھی؟ کس کی عبادت کی؟ جن کی تو پوجا پاٹ کرتا ہے، وہ سنتے نہیں دیکھتے نہیں، ان کو کیوں پکارتا ہے؟
حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں کیا کہا تھا؟ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، وہ اللہ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم۔ میں آپ کو جگہ تو نہیں دکھاتا، میں زبانی پڑھ دیتا ہوں۔ قیامت کا دن ہے، حضرت عیسیٰ پیش ہو گئے ہیں، ادھر عیسائی کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ عیسائیوں سے پوچھ رہے ہیں تم نے عیسیٰ کو معبود کیوں بنایا؟ تو عیسائیوں نے کہا یہ تو ہمیں کہہ کے گئے تھے، یہ ہمیں حکم دے کے گئے تھے کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو طلب کر لیا، انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کیا آپ لوگوں سے کہہ کے آئے تھے کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لینا، الہ بنا لینا؟ کتنے ظالم لوگ ہیں کہ جنہوں نے ظلم کیا دنیا میں، اور رب کے دربار میں پیشی کس کی ہو گئی؟ یہ بھی اپنے آپ کو محب عیسیٰ کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم عیسیٰ سے محبت کرنے والے ہیں، تمہاری وجہ سے تو حضرت عیسیٰ نے رب کے دربار میں پیش ہونا ہے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ بعض روایات پہ اعتماد کر لوں، اور مفسرین نے لکھا 5 صدیاں اللہ کا یہ سوال سن کر حضرت عیسیٰ کے جسم پر کپ کپی طاری رہی، 500 سال کپ کپی طاری رہی۔ تم کہہ کے آئے تھے کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو قیامت کے دن جواب دے رہے ہیں، اس کی کئی شکیں ہیں۔ سبحانک، ایک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، 2 ان کنت قلتہ فقد علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، مولا میں تو ان کو یہی کہتا رہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے۔ اور وہ تو ساری زندگی ہماری عبادت کی دعوت دیتے رہے، ہماری معبودیت کی دعوت دیتے رہے، ہماری الوہیت کی دعوت دیتے رہے، تم نے انہیں معبود بنا لیا۔ یہ اللہ نے ان آیتوں میں یہ سب کچھ بیان کیا۔ اب ہم آ گئے آیت نمبر 59 پہ، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، یہ ایک شبے کا جواب ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ شبہ پتہ نہیں آیا یا نہیں آیا، جو پیچھے پڑھ کے آئے گا نا ساری آیتیں، اس کے ذہن میں ایک شبہ آ جائے گا، سارے نبی توحید کی دعوت دیتے رہے، سارے نبی حق کی دعوت دیتے رہے، سارے نبی اللہ کی الوہیت کی دعوت دیتے رہے، پھر شرک کہاں سے آ گیا؟ پھر یہ شرک کی راہیں کیسے کھل گئیں؟ شرک کے راستے کیسے کھلے؟ اللہ نے اس ایک شبے کا جواب دیا، فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، اچھے لوگوں کی جگہ پہ جب برے جانشین آئے، خلفن لام کے ساکن ہونے اس پر برے جانشین، خلف، اور لام پر اگر فتح ہو زبر ہو خلف، تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے اچھے جانشین، خلف، اور خلفن ہو تو پھر معنی کیا ہوتا ہے؟ برے جانشین۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، اچھے لوگوں کی جگہ پہ برے لوگ آئے، دنیا کے حریص تھے، اپنی عزت کروانے کے حریص تھے، اپنی ٹور ٹار بنانے کے حریص تھے، اچھی مسند اچھے لوگ دنیا سے چلے گئے، ان کی جگہ پہ جو لوگ آئے اضاعوا الصلاۃ، وہ نماز کو ضائع کرنے لگے، واتبعوا الشہوات، اور دین کی پیروی چھوڑ کے انہوں نے خواہشات کی پیروی کیا کر دی؟ نماز کو ضائع کیا، خواہشات کی پیروی کی، شریعت کی پیروی نہیں کی، نبی پاک کی سنت کی پیروی نہیں کی۔ یہ جو قرآن ہے، یہ جو نقشے کھینچتا ہے یہودیوں کے، عیسائیوں کے، یہودیوں کے علماء، عیسائیوں کے علماء، ان کے رہبان، گدی نشین، درویش،
ان کی خانقاہیں کیسے نقشے کھینچیں. آج اپنے معاشرے پہ ذرا فٹ کرو اس آیت کو، کیسی فٹ آ رہی. فخلف من بعدہم خلف، اچھے لوگ چلے گئے، ان کی جگہ پہ برے لوگ آ گئے. نماز کو ضائع کرنے لگے، خواہشات کی پیروی کرنے لگے. آپ چونکہ اس فیلڈ میں نہیں رہتے، ہم اس فیلڈ میں رہنے والے لوگ. کتنے بزرگ تھے، بڑا بڑا نام ہے، بڑا نام ہے. ان کی جگہ پہ جو لوگ گدی نشین آیا، گدی نشین کے گدھی نشین، وہ گدی نشین جو آیا وہ دنیا دار تھا، لالچی، بے نماز، بد عمل. ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت بڑا شیخ گزرا ہے، نام نہیں لوں گا. درس قرآن دیتے ہیں، بڑا نام ہے. اور درس قرآن دینے کے بعد سبزی منڈی چلے جاتے ہیں، وہاں ٹوکری اٹھانے کی مزدوری کرتے ہیں اور بچوں کا پیٹ پالتے ہیں. حج پہ جانے لگے تو بحری رستے کا سفر تھا، چنے بھنوا کے ساتھ رکھے. تو لوگوں نے کہا یہ روٹی یہاں ملتی ہے جہاز میں، آپ کیوں کھانا نہیں کھاتے؟ کہنے لگے یہ جو روٹی پکانے والے ہیں یہ بے نماز ہیں، اور بے نماز کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا میں نہیں کھایا کرتا. لیکن ان کی جگہ پہ جو لوگ آئے انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھا. وہ اسرائیل جا پہنچے، اسرائیل کا دورہ کیا انہوں نے، جو گدی نشین بنے. تو قرآن نے کس طرح نقشے کھینچے. اچھے اچھے لوگ ہم نے دیکھے، اپنی نظروں میں دیکھے ہم نے، بڑے اچھے لوگ، نیک لوگ. ان کی جگہ پہ مصیبت یہ ہے کہ یہ اب طلبہ یہاں بیٹھے ہیں، ان میں کوئی ہو سکتا ہے کچھ طلبہ کسی عالم کے بیٹے ہوں، ان کا مدرسہ بھی ہو، تو چلو بنا بنایا مدرسہ، بنی بنائی مسجد، موجاں. لیکن اکثر بچے ایسے نہیں ہیں، یہ عام گھرانوں سے تعلق رکھنے والے بچے ہیں. یہ اب نام پیدا کریں نا پڑھ کے، تو یہ کمال ہے، یہ کمال، بڑا کمال ہے. نام پیدا کیا، ایک جٹ کا بیٹا، ایک زمیندار کا بیٹا، ایک ملازم کا بیٹا، باپ فوجی ہے، بیٹا شیخ الحدیث بنے. مزہ آئے نا. اور ایک مولوی ہے، عالم ہے، مدرسہ ہے، مسجد ہے. پتر نو پتا بھی جیڈا میں نلائق ہونا نا، ایڈا ہی میں کامیاب ہوں. بنا بنایا مدرسہ ہے، بنی بنائی مسجد ہے، میں نہیں بیٹھنا ہے اس جگہ پہ، میری وہ جگہ ہے. جتنا میں نلائق ہو جاؤں نا، میری وہ جگہ ہے. آپ اگر میری بات کو محسوس کریں یا محسوس نہ کریں، یا سمجھے کہ لطیفتاً میں بات کہہ رہا ہوں، سارے لوگ حضرت معاویہ کو برا کہتے ہیں، بے انہاں اپنے پتر نو اپنی جاہ تے بہا دیتا. کام تے سارے تو سا معاویہ دی سنت والے آپ کر رہے ہو. معاویہ کو تو دعائیں دو، تواڈے واسطے راہ کٹ گیا. گالیاں معاویہ کو، جی بیٹے کو دے دیا، جی تم کسے دیتے ہو؟ شاگرد جتنا لائق ہو کوئی مدرسہ معتمم اس کے حوالے کرتا ہے؟ شاگرد جتنا خطیب ہو اپنی مسجد اس کے حوالے کرتا ہے؟ بیٹا جتنا بھی نلائق ہو وہی ہوگا. یہ سنت میں معاویہ کو تو نہیں کہوں گا کہ وہ نلائق بیٹا نہیں تھا، وہ بڑا لائق بیٹا تھا. اس نے قسطنطنیہ کو لوہے کے چنے چبوا دیے. اس نے ابو ایوب انصاری کی انتقال پہ جو قسطنطنیہ کے دیوار کے ساتھ جو اوپر کھڑے تھے گورنر، اس کو جو اس نے خطاب کیا تھا، آج بھی اس کی گونج اٹھتی ہے کہ اگر تم نے اس صحابی کے جسم کے ساتھ کوئی توہین آمیز سلوک کیا، میں پورے عرب کے اندر کوئی کلیسا نہیں چھوڑوں گا، کوئی ناقوس نہیں بجنے دوں. لیکن مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر، تنقید معاویہ پر، اور سنت کس کی؟ عمل پر. عمل کس کی؟ سنت پر. تو یہ جو چودھریوں کے بیٹے ہوتے ہیں، زمینداروں کے بیٹے ہوتے ہیں،
عوام کے بیٹے ہوتے، عام لوگوں کے بیٹے جب مولوی بنتے ہیں نا، یہ بنتے بڑے زبردست مولوی، ان میں سے جو بن گیا ہے نا بڑا زبردست، صاحبزادے ہمیشہ ہی نلائق نکلے اللہ ماشاء، کوئی اس میں سے نکل آئے تو نکل آئے، ورنہ یہ لوڈے لاڈے ہوندے طالب علم انہوں کھٹاندے شٹاندے رہندے، پڑھائی پڑھائی والے پاسے توجہ کوئی نہیں، بس وہ لوڈ لاڈ میں، اور پھر پتہ ہوتا ہے کہ مسجد میری اپنی ہے، مدرسہ میرا، بھاویں پڑھاتے بھاویں۔ آپ جانتے ہیں مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ عالم کے بیٹے تھے، عالم تھا ان کا باپ، ذمہ دار کے بیٹے ہیں، بہت بڑا ذمہ دار ہے اس کے بیٹے۔ مولانا غلام اللہ خان نمبردار کے بیٹے ہیں، باپ پڑھنے نہیں دیتا تھا، باپ کہتا تھا منگ کے روٹیاں کھانیاں نہیں، میں ذمہ دار اور نمبردار، سینکڑوں مربوں کا میں مالک، تو یہ کیا مولوی بننے، مولوی بننے، بھاگ گئے گھر سے، بھاگ کے پڑھا تھا مولانا غلام اللہ خان نے، لیکن عالم کیسا بنا؟ مولانا حق نواز جنگوی عالم کا بیٹا تھا، کھوجی کا بیٹا ہے، اس کا باپ کھوجی ہے، لیکن عالم کیسا بنا؟ علامہ احسان اللہ ظہیر اہل حدیث مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، یہ کپڑے کے تاجر کا بیٹا ہے، اس کا باپ کپڑے کا تاجر ہے۔ آپ میں نے کتنے نام گن دیے، ہوں صاحبزادہ نے بھی گنا، بھئی یہ کتنے نلائق ہوتے ہیں، اسی صاحبزادے ہیں، ہم صاحبزادے ہیں، ہم پیرزادے ہیں، ہم صاحبزادے۔ فخلف من بعدہم خلف، اچھے لوگوں کی جگہ پہ برے جانشین آئے۔ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، زاغ کہتے ہیں کوے کو اور عقاب شاہین کو، علامہ اقبال کہتا ہے شاہین کی جگہ تھی، آ کون گئے؟ کوے۔ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، اچھے لوگوں کی جگہ پہ برے لوگ آئے۔ اضاعوا الصلاۃ، نماز کو کیا کرنے لگے؟ ضائع کرنے لگے۔ مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ اس کا ایک معنی کیا کرتے تھے، ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، باہر نکل کے کہتے ہیں یا علی مدد، یہ بھی نماز کو کیا کرنا ہے؟ نماز میں کیا کہا تھا تم نے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، نماز میں تو تم یہ پڑھتے رہے ہو۔ واتبعوا الشہوات، الشہوات مرغوبات، خواہشات، سنت سے ہٹ کے خواہشات کے پیچھے چل۔ کئی گدیوں پہ جو گدی نشین بنے ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں، داڑھی نہیں، یہ تازہ تازہ واقعہ ہوا آپ کے ضلع میں ہوا، چہرے پہ داڑھی نہیں، لیکن سفید داڑھیوں والے ان کے قدموں میں سر رکھ کے رو رہے ہیں۔ وہ نہیں یہ تھا کہ اس کے چہرے پہ سنت نہیں ہے، جس کے چہرے پہ سنت نہیں وہ مرشد کیسا؟ جو خود رشد و ہدایت سے خالی ہے، جو خود رشد و ہدایت سے خالی ہے وہ مرشد کیسا؟ مویدوں کا مرشد ایک ہے اور وہ آمنہ کا لال ہے، بس وہی مرشد ہے، جو مرشد معصوم عن الخطا والعصیان، وہ غلطی نہیں کرتا، وہ گناہ نہیں کرتا۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کا جب وہ دور تفسیر پڑھاتے تھے ان کا ایک اپنا انداز ہوتا تھا، اب بھی میرے تصور میں آئے تو میں کبھی کبھی حیران ہوتا، وہ یوں لگتا تھا کہ بس قرآن ابھی اتر رہا ہے اور یہ بندہ اسے بیان کر رہا ہے اپنے، پھر کبھی کبھی وہ اپنی لے میں جب بیان کرتے تھے تو اسے رنگ بھرتے تھے، پھر اس میں اگر کہو تو میں اس کا معنی کروں جو حضرت شیخ القرآن کیا کرتے تھے۔ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات
اچھے لوگوں کی جگہ پہ برے لوگ آئے، نماز کو ضائع کرنے لگے تے مریدنیاں دے پیچھے بھجن لگ گئے، وتبعوا الشہوات، مریدنیاں دے اس تے لوٹتے۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ الا من تاب، ہاں ان میں سے جس نے توبہ کر لی، اچھے عمل کیے، انہیں اللہ جنت میں داخل کر دے گا، ہمیشگی کے باغ ہوں گے، رحمان نے ان سے یہ وعدہ کر لیا ہے۔ یہ روش ترک کر دیں، خواہشات کے پیچھے نہ چلیں اور دین اور سنت کے پیچھے چلیں، تو پھر ہمارا ان کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے۔ ہم پہنچ گئے جی آیت نمبر 64 پہ۔ یہ 7ویں شبے کا جواب ہے، اور یہ شبہ ہے ملائکہ سے۔ کس سے؟ لوگ ملائکہ کو پکارتے تھے۔ آج بھی یہ جو تعویذ فروش لوگ ہیں، یہ تعویذ جب لکھتے ہیں تو اس کے کونوں پہ لکھتے ہیں یا جبریل ہو، یا میکائیل ہو، یا عزرائیل ہو، یا اسرا، ان کو پکارتے ہیں، چاروں کونوں پہ ان کی پکار ہوتی ہے۔ تو فرشتوں کو پکارا جاتا تھا، انہیں معبود بنایا جاتا تھا، ان کی عبادت کی جاتی تھی۔ اللہ نے اس شبے کا جواب دیا، وما نتنزل الا بامر ربک، یہ فرشتوں کا مقولہ ہے جی، بالکل اسی طرح فرشتوں کا مقولہ ہے جس طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم کہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کل نام معذوف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں، یا اللہ کہتے ہیں تو کہہ۔ تو یہاں بھی فرشتوں کی زبان سے اللہ بات کہلوا رہے ہیں۔ فرشتے کیا کہہ رہے ہیں اور کب کہہ رہے ہیں؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے کہہ رہے ہیں کہ تو دیر کیوں لگاتا ہے، جلدی جلدی وہی کیوں نہیں لاتا، کافی دن گزر جاتے ہیں۔ تو وہ جبریل کیا جواب دے، وما نتنزل الا بامر ربک، ہم تو اترتے ہیں تیرے رب کے حکم سے، جب تک تیرا رب حکم نہ دے تو ہم زمین پہ اترنے کی طاقت نہیں رکھتے، سکت نہیں رکھتے، ہم اپنے پر کو بھی حرکت نہیں دے سکتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اپنی مرضی سے آتی ہیں، اپنی مرضی سے وہی لاتی ہیں؟ نہیں، ہم اللہ کے حکم سے زمین پہ اترتے ہیں۔ لہو ما بین ایدینا، اسی کا ہے جو کچھ ہمارے آگے ہے، وما خلفنا، اسی کا ہے جو کچھ ہمارے پیچھے ہے، وما بین ذالک، یعنی مستقبل، حال، ماضی، تینوں زمانے اسی کے ہیں، تیرا رب بھولتا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں جن فرشتوں کو تم معبود بنا رہے ہو وہ تو میرے عاجز بندے ہیں، وہ اپنے پروں کو بھی حرکت نہیں دے سکتے جب تک میری اجازت نہ ہو، تو وہ معبود بننے کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں؟ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واستبر لعبادتہ ھل تعلم لہ سمیعا۔ قرآن بڑی عجیب کتاب ہے، اور پھر اسے جس طرح ہمارے شیخ نے سمجھا ہے نا، وہ انداز بھی بڑا عجیب، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے۔ شیخ کہتے ہیں یہ سورت کا دعویٰ ہے، جنہیں تم عبادت کرتے ہو، جن کی وہ عبادت کے لائق نہیں، انہیں معبود نہ بناؤ۔ رب السماوات والارض، جو رب نہیں بھولتا نا، وہ رب ہے آسمانوں کا، وہ رب ہے زمین کا، وما بینہما، اور زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے سب کا رب وہی ہے۔ فاعبدہ، اسی کی عبادت کر، واستبر لعبادتہ، اور اس کی عبادت پر ثابت قدم ہو جا۔ یہ سورت کا کیا ہوا؟ دعویٰ کہ عبادت کے لائق کون ہے؟ اس کی دلیل کیا دی؟ رب السماوات والارض وما بینہما، یہ اس کی دلیل ہے۔
چونکہ رب میں ہوں، ہر ایک کی ضروریات کو پورا کرنے والا میں ہوں، لہذا عبادت کے لائق بھی صرف اور صرف میں ہوں۔ اس کے بعد یہ سورت کا جو آخری حصہ ہے، اس میں اللہ مشرکین کے رویے پر شکوے کر رہے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ آپ کو سمجھایا، آج پھر سمجھا دیتا ہوں، کوئی نیا بندہ آیا ہے تو اللہ کرے اس کی سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ صورتوں میں اپنا دعویٰ پیش کرتے ہیں، دلائل دیتے ہیں، شبہات کے جواب دیتے ہیں، خوشخبریاں سناتے ہیں، ڈراوے سناتے ہیں، پھر اللہ مشرکین کے رویے پر کیا کرتے ہیں؟ شکوہ کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کو میں یوں بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں میرے پیارے پیغمبر میرے سمجھانے کا انداز دیکھ، ان دے بکواس دیکھ، بجائے ماننے کے کیا بکواس کرتے ہیں، کیسی کیسی باتیں بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شکووں کو ذکر کر رہے ہیں۔ ایک شکوہ یہ ہے کہ مشرک انسان کہتا ہے اذا ما مت، جب میں مر جاؤں گا تو پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا۔ اللہ نے ان کے رویے پر شکوہ، تعجب کرتے ہیں قیامت آئے گی، مرنے کے بعد پھر اٹھنا ہے۔ اولا یذکر الانسان، یہ جواب شکوہ ہے۔ اللہ ان کی بات کا جواب دینا چاہتے ہیں، کیا انسان کو یاد نہیں انا خلقناہ من قبل، ہم نے اسے اس سے پہلے پیدا کیا ہے، ولم یک شیئا، وہ کچھ بھی نہیں تھا، تو پہلی مرتبہ بنا لیا ہے تو دوسری مرتبہ نہیں بنا سکتے۔ اللہ نے ان کے شکوے کو کیا دے دیا؟ جواب دے دی۔ پھر اللہ نے فرمایا ہم ان کو اکٹھا کریں گے، انہیں بھی شیطانوں کو بھی، ان کے جو لیڈر ہیں، پھر انہیں ہم جہنم کے گردا گرد انہیں ہم گھٹنوں کے بل بٹھا دیں گے، اکٹھا کر دیں گے۔ سارے مشرک کافر جو ہیں جہنم کے گردا گرد گھٹنوں کے بل بٹھا دیے گئے۔ ثم لننزعن من کل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، پھر ان میں سے جو بڑے بڑے سردار ہوں گے نا، سرکش، انہیں ہم الگ کر لیں گے۔ جو بڑے بڑے چودھری ہیں، بڑے بڑے مشرک گدی نشین ہیں، شرک کرنے والے مولوی ہیں، خطیب ہیں، انہیں ہم الگ کر لیں گے، اور ہم بہتر جانتے ہیں کہ ہم نے جہنم میں کس کو ڈالنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کچھ ڈراوے مشرکین کو اور کفار کو سنا رہے ہیں۔ جی اب ذرا آپ آیت نمبر 76 پہ آئیے جی، یہاں میں نے تھوڑی سی ایک بات کرنی ہے۔ مشرکین کہتے تھے مسلمانوں کو مال کس کے پاس زیادہ ہے، مجلس کس کی اچھی ہے، دوست کس کے زیادہ ہیں، جتھا کس کا زیادہ ہے۔ یہ مشرکین کہا کرتے تھے۔ ذرا اپنے اس دور پہ فٹ کرتے چلے جاؤ، کیا کہتے تھے؟ مال کس کے پاس زیادہ ہے، عزت ظاہری کس کے پاس زیادہ ہے، جتھا کس کے پاس زیادہ ہے، اور دوست کس کے زیادہ ہیں، مجلس کس کی زیادہ ہے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا فَسَيَعْلَمُونَ، ان قریب وہ جان لیں گے، من ہوا شر مکانہ، رہنے کے لحاظ سے برا کون ہے، وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور ازروے لشکر زیادہ کمزور کون ہے۔ لینے دو قیامت، تمہیں سب پتہ چل جائے گا، وہاں کوئی جتھا اور کوئی پارٹی اور کوئی گروہ تمہارے کام نہیں آئے گی۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں ان کو اللہ اور زیادہ ہدایت دیتا ہے، یعنی ہدایت میں مزید پختہ کر دیتا ہے، انہیں ہدایت میں مزید پختہ کر دیتا ہے۔ یہ دولت، یہ مال، یہ گھرانے، یہ مجلسیں، یہ دوست، یہ جتھے، یہ گروہ، یہ پارٹیاں، پاگلوں، یہ کچھ چیزیں نہیں ہیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک، باقی رہنے والی نیکیاں جو ہیں نا وہ تیرے رب کے ہاں بہتر ہیں۔ جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں جن کا اجر ملنا ہے وہ تیرے رب کے ہاں کیا ہیں؟ بہتر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر درختوں پہ آپ نے لاٹھی ماری
تو پتے اس کے جھڑنے لگ گئے. تو آپ نے صحابہ سے پوچھا بھئی تم نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کام کیوں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ والحمد للہ واللہ اکبر وسبحان اللہ، یہ جو کلمات ہیں، یہ جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتا ہے جس طرح میری لاٹھی سے درخت کے پتے جھڑ گئے ہیں. اور یہی ہے الباقیات الصالحات، یہی ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ مجلسیں اور یہ جتھے اور یہ گروہ یہ کچھ نہیں ہیں، اصل چیز نیکی ہے، اعمال صالح ہیں جس نے باقی رہنا ہے. آگے اللہ پھر ایک اور شکوہ کرتے ہیں. مشرکین کہا کرتے تھے کہ تم کہتے ہو قیامت آئے گی، ہم قیامت کو نہیں مانتے، لیکن لگتا یوں ہے کہ اگر قیامت آ گئی نا تو جس طرح اللہ نے ہمیں یہاں مال اور اولاد دے رکھی ہے نا، خوشحالیاں دے رکھی ہیں، زمینیں باغات دے رکھے ہیں، وہاں بھی اللہ ہمیں یہ سب کچھ دے گا. یعنی مزاق بنایا کرتے تھے، یہاں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے تو وہاں بھی اللہ ہمیں دے گا. یہ وہ بات کہتے تھے. اللہ نے اس کا جواب دیا اطلع الغیب، کیا یہ غیب پر جھانک کے آیا ہے کہ وہاں میں نے اس کو یہ نعمتیں دینی ہیں؟ غیب پر جھانک کے آیا ہے؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا رحمان سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے انہوں نے؟ میں نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں ان کو خوشحالیاں دوں گا، باغات دوں گا؟ نہ میں نے ان سے وعدہ کیا ہے، نہ یہ غیب پر جھانک کے آیا ہے. کلا، ہرگز نہیں. سنکتب ما یقول، ہم لکھ رہے ہیں جو وہ کہہ رہا ہے. وَنَارِثُهُ مَا یقول، جو کچھ وہ کہہ رہا ہے، مال، اولاد، زمین، باغات، نارثو، سب کے وارث ہم نے بننا ہے. یہ سب چیزیں اس نے چھوڑ کے چلے جانے ہیں، سب کا وارث ہم نے بننا ہے. وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اس نے تو ہمارے پاس آنا ہے فردن، نہ مال ہوگا، نہ اولاد ہوگی، نہ زمینیں ہوں گی، نہ جائیداد ہوگی. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، جن لوگوں نے اللہ کے سوا الہ بنائے ہیں، معبود بنائے ہیں، مشکل کشا بنائے ہیں، حاجت روا بنائے ہیں، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، اس لیے بنائے ہیں کہ وہ ان کے مددگار بنے. انہیں اس لیے پکارتے ہیں کہ نفع نقصان ان کے ہاتھ میں ہے، انہیں اس لیے پکارتے ہیں کہ وہ ان کے مددگار بنے. کلا، ہرگز نہیں. سیکفرون بعبادتہم، جن کو انہوں نے الہ اور معبود بنا رکھا ہے وہ کل قیامت کے دن ان کی عبادت کا کیا کریں گے؟ انہوں نے ان کی عبادت کا انکار کر دینا ہے کہ تم نے ہمیں کوئی نہیں پکارا. ان کننا عن عبادتکم لغافلین، کیسے آتا ہے جی وہ؟ مکانکم انتم وشرکاؤکم فزیلنا بینہم وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، تم نے ہماری پوجا پاٹ نہیں کی. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، جب ہم لوگوں کو اکٹھا کریں گے تو جن کو یہ پکارتے ہیں وہ ان کے کیا بن جائیں گے؟ دشمن بن جائیں گے. اس کے بعد اللہ نے ذرا آپ آئیں، یہ جہنم کا تھوڑا سا ذکر کیا 2-3 آیتوں میں. آیت نمبر 83 پہ آئیں، 87 پہ آئیں. لا یملکون الشفاعۃ، جن کو یہ پکارتے ہیں، جن کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں، جن کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، پھر ان کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں. لا یملکون الشفاعۃ، وہ شفاعت کرنے کا اختیار نہیں رکھتے. یہی ہے نا مدعا. کسی آپ شرک کرنے والے سے پوچھیں تو وہ کہتا ہے یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمارے سفارشی ہیں، اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے، اللہ ان کی نہیں موڑتا، یہ بڑے نیک لوگ ہیں، اللہ ان کی بات موڑتا نہیں. یہ ایک ذہن ہے شرک کرنے والے آدمی کا. اللہ نے اس کا رد کیا، لا یملکون شفاعۃ،
وہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے. الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، شفاعت وہی کرے گا جس نے رحمان سے عہد لے رکھا ہے، وعدہ لے رکھا ہے، اقرار لے رکھا ہے. شفاعت صرف اس نے کرنی ہے. یہ جو شفاعت کا مسئلہ ہے میں نے کئی مرتبہ پہلے بھی ذکر کیا. کوئی نئے لوگ آئے ہیں تو میں انہیں آج سمجھا دیتا ہوں. بڑا تفصیلی یہ ایک موضوع ہے، لیکن مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے 2 لفظوں میں بیان، مزہ ہی صرف 2 لفظوں پوری شفاعت کا مسئلہ حل کر دی. مولانا حسین علی کہتے ہیں شافع معزون ہو. ہوں تو ہم پتہ لگا بھی معزون رکھی میں شفاعت کرنے والے کو اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں. یہ پہلے شافع معزون ہو، یہ پہلی شرط ہے. اللہ کی اجازت کے بغیر کسی نے لب نہیں کھولنے. پڑھیے آیت الکرسی، من ذا الذی یشفع عندہ الا ما من شفیع الا باذنہ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن. کتنی آیتیں اس پر پڑھتا چلا جاؤں. شفاعت ہونی ہے لیکن بالاذن ہونی ہے. اللہ اجازت دیں گے پھر شفاعت کے لیے لب کھولے گا. معصوم بچہ بھی، حافظ قرآن بھی، شہید بھی، عالم بھی، انبیاء بھی، اور سب سے بڑی شفاعت کرنی ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ورنہ تو 7 دن مقام محمود پر سر سجدے میں رکھ کے حمدیں کریں گے، تسبیح کریں گے، تکبیر، تحلیل، ذکر، اذکار کرتے رہیں گے، روتے رہیں گے. داڑھی تر ہو گئی، زمین بھیگ گئی. 7 دن تک شفاعت کے لیے گئے کہ مولا حساب کتاب شروع کر، دنیا بڑی تنگ ہے. لیکن وہ جملے زبان پہ نہیں آ رہے. 7 دن تک نہیں آئے. اٹھاؤ حدیث کی کتابیں. 7 دنوں کے بعد اللہ نے دست قدرت آپ کے ماتھے پہ رکھا. ارفع راسک یا محمد ما یبکی کا یا محمد، سل توتا وشفا تشفع کل تسمع. اپنا سر مبارک اٹھائیے. کیوں آپ رو رہے ہیں؟ میرے پیغمبر تو مانگتا چلا جا، میں تیری جھولیاں بھرتا چلا جاؤں. اب کیا مل گئی؟ اب نبی پاک نے لب کھولے. مولا خلقت بڑی تنگ ہے، حساب کتاب بعد میں بھی تو شروع کرنا ہے، ذرا جلدی شروع کر دے. اللہ نے میرے نبی کی شفاعت کو قبول کر لی، منظور کر لی. تو بغیر اجازت کے کوئی بولے، اذن الہی کے بغیر کوئی لب کھولے، یہ کوئی تصور نہیں ہے شفاعت کا. جو شرک کرنے والوں کے ذہن میں ہے یہ ہمیں چھڑا کے لے جائیں گے، ان کی رب نہیں موڑتا. نا، شافع معزون ہو اور مشفوع لہو مواحد ہو، جس کے حق میں شفاعت ہو رہی ہے وہ کون ہو؟ مشرک کے حق میں شفاعت ہو نہیں. بس کتنی آسان طریقے سے سمجھایا مولانا حسین علی مسئلہ. شافع معزون ہو اور مشفوع لہو جو ہے وہ کیا ہو؟ مواحد. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. یہ ایک اور شکوہ آ گیا جی. کہتے ہیں اللہ نے اولاد بنا لی. عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، انہیں اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے. جس طرح باپ بیٹے کی بات نہیں موڑتا، اللہ بھی ان کی بات نہیں موڑتا. لقد جئتم شیئا ادا. آگے اللہ کہتے ہیں یہ جملہ جو تم منہ سے نکال رہے ہو نا کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے، یہ اتنا ظالمانہ جملہ ہے کہ ہو سکتا ہے آسمان پھٹ جائیں، ہو سکتا ہے زمین پھٹ جائے، ہو سکتا ہے پہاڑ پارا پارا ہو جائیں، ریزہ ریزہ ہو جائیں. اس جملے پر کہ رحمان نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا.
رحمان کے لائق نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے. کیوں؟ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. زمین و آسمان کی جتنی مخلوق ہے وہ اللہ کے ہاں بندہ بن کے آئے گی. چاہے انبیاء ہوں، فرشتے ہوں، اولیاء ہوں، سب عبد بن کے حاضر ہوں گے. اللہ نے ان سب کو گن رکھا ہے، شمار کر رکھا ہے، اور ہر بندہ اکیلا اکیلا قیامت کے دن آئے گا. آخر میں اللہ نے خوشخبری سنائی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے نیک، سیجعل لہ الرحمن ودًا، بنا دے گا ان کے لیے رحمان محبت. یعنی ان کے دل میں اللہ اپنی محبت ڈال دے گا. سمجھ گئے؟ مومن جو ہوں گے، اچھے عمل کرنے والے جو ہوں گے، ان کے دل میں اللہ اپنی کیا ڈال دے گا؟ اب ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے کہ کوئی؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. یا لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت ڈال دے گا، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت ڈال دے گا. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. طالب علم تھوڑا سا غور کریں گے، عوام بھی سمجھ جائیں گے، اللہ کرے گا. سورت مریم جو ہے یہ سورت کہف کے لیے بمنزلہ تتمہ کے، جو مضمون کہف کا رہ گیا تھا، کچھ شبہات رہ گئے تھے، اللہ نے سورت مریم میں ان شبہات کے کیا دے دیے؟ دونوں کا مضمون ایک ہے، دونوں کا مضمون ایک ہے. کیا؟ شبہات کے. کہف میں بھی شبہات کے جواب تھے، مریم میں بھی شبہات کے جواب تھے. اب دیکھیے اللہ سورت کہف کی ابتدا اور سورت مریم کا اخیر کس طرح ملا رہے ہیں. ذرا سورت کہف پہ آئیے، پیچھے آئیے تھوڑا سا، اس کو پہلے دیکھ لیں پھر اس کو دیکھیں گے. یہ ایک رنگ ہے تفسیر کا جو مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کا رنگ ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ سارا انہی کا فیض ہے. الحمدللہ الذی، یہ صفحہ 380 ہے جی. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام صفات کارسازی اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے کامل بندے پر کتاب اتاری. ولم یجعل لہ عوجا، اس میں کوئی کجی نہیں رکھی. قیماً، دوسروں کی کجی بھی دور کرتی ہے. کیوں آئی ہے کتاب؟ لینذر باسا شدیدا، تاکہ ڈرائے سخت عذاب سے. ویبشر المومنین، اور مومنوں کو کیا سنائے؟ کفار کو ڈراوے سنائے اور مومنوں کو خوشخبری سنائے. آگے فرمایا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، ڈرائے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کیا بنا لی؟ اولاد. یہ سورت کاف کا ابتدائی آیتیں ہیں، یہ مضمون ہے. اب آئیے سورت مریم کو اللہ ختم کرنے لگے ہیں. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، میرے پیغمبر ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے تیری زبان میں. لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ تو اس کے ذریعے خوشخبری سنا شرک سے بچنے والوں کو. وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور اس قرآن کے ذریعے ڈرا جھگڑالو قوم کو. جو مضمون سورت کاف کی ابتدا میں بیان کیا اسے سورت مریم کے آخر میں بیان کر کے دونوں صورتوں کو ملایا اور بتایا کہ ان دونوں صورتوں کا مضمون کیا ہے؟ ایک. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ، یہ آخر میں تخویف ہے جی. کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے. من قرن، جماعتیں، گروہ. حال تو حصو منہم من احد، کیا تو ان میں سے کسی ایک کو محسوس کرتا ہے؟ قوم لوط، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، کسی کو تو محسوس کرتا ہے؟ او تسمع لہم رکزا، یا ان کی کہیں بھنک بھی سنتا ہے تو؟ کہیں بھنک آ جائے ان میں جن کو ہم نے ہلاک کیا تھا؟
انہیں ہم نے اس لیے برباد کیا کہ انہوں نے ہمارے نبیوں کی مخالفت کی تھی. اگر یہ لوگ بھی آپ کی مخالفت کریں گے تو انہیں بھی اسی طرح تباہ و برباد کر دیں گے. دیکھیں ایک دفعہ بیٹھ جائیں سارے بیٹھ جائیں. انشاءاللہ اگلا جمعہ جو ہے 9 اکتوبر ہمارا عشرہ ختم نبوت وہاں سے شروع ہو رہا ہے. 10 دنوں کے پروگرام ہوں گے شہر کی مختلف مسجدوں میں اگلے جمعے سے. اور پہلا پروگرام جو ہوگا وہ اگلے جمعے کو مغرب کی نماز کے بعد 18 بلاک ہوگا. یہاں سے اس عشرہ کی ابتدا ہوگی 18 بلاک سے اسی مغرب کے بعد. تو جتنے احباب آپ آئیں میری آپ سے یہ گزارش ہوگی درخواست ہوگی کہ نبی پاک کی ختم نبوت اور صحابہ کی عظمت اس میں حصہ ڈالنے کے لیے اپنا حصہ آپ تمام حضرات اس میں ذوق و شوق کے ساتھ شریک ہوں گے. بولیے ذرا تھوڑا سا میرے ساتھ. دوسرے دوستوں تک بھی بات پہنچائیں گے, احباب تک بات پہنچائیں گے, دعوت بھی دیں گے اپنے محلے میں اپنی جگہوں پہ تاکہ اور لوگ بھی اس پروگرام میں شریک ہوں. اور اس کے اشتہار انشاءاللہ اگلے جمعے سے پہلے لگ جائیں گے. آپ کے محلے میں جو درس ہو رہا ہے آپ اس میں بھی شریک ہوں. آپ کے قریب جتنے درس ہو رہے ہیں تھوڑی سی محنت کریں, ختم نبوت کے لیے قربانی دیں, آپ ان دروس میں شریک ہوں. اس سلسلے کا جو آخری پروگرام ہوگا وہ 30 اکتوبر کو ہوگا. آخری پروگرام 30 اکتوبر کو معاویہ مسجد میں, وہ بھی جمعے کا دن ہے, مغرب کی نماز کے بعد وہ مرکزی پروگرام ہوگا جس میں بڑے بڑے علماء, صحافی اور اس طرح کے لوگ اس میں انشاءاللہ شریک ہوں گے. ایک عالم نے کہا ہے کہ واللہ خیر الرازقین میں رازقین جمع ہے, بہت سارے رازق آ جاتے ہیں. دیکھیں ایک روزی ہے جو آپ کماتے ہیں, جہاں مزدوری کرتے ہیں اور وہ آپ کو کھانا دے دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو رازق ہے وہ ما فوق الاسباب ہے. اس طرح نہیں دیتا کہ آپ پلیٹ لے جائیں اور اللہ اس میں سالن ڈال دے, یا آپ کے پاس کوئی ٹرے ہو اور اس میں اللہ روٹیاں رکھ دے. اللہ کا جو رزق ہے وہ ما فوق الاسباب ہے. یہ ہمارے وحدت الوجود عقیدہ کیا ہے, یہ سارے چکر ہیں وحدت الوجود اور وحدت الشہود. اور اصول شاشی میں حضرت ابو ہریرہ کو غیر فقیہ کیوں کہا گیا ہے, یہ جہاں اصول شاشی آپ پڑھیں گے ان استادوں سے آپ نے پوچھنا ہے کہ انہیں غیر فقیہ کیوں کہا. ہر صحابی فقیہ نہیں ہوتا, یہ ضروری نہیں کہ ہر صحابی فقیہ ہو. اپنی اپنی ہر ایک صحابہ کا مقام ہے. کوئی مفسر ہے, کوئی محدث ہے, کوئی فقیہ ہے ان میں. تو یہ رنگ ہیں مختلف علمی جو مختلف صحابہ میں پائے جاتے ہیں. تو ہمارے درس کے بڑے پکے سامع تھے جی مرزا اقبال صاحب, مغرب بھی یہیں پڑھتے تھے, ہمیشہ درس میں آتے تھے. پچھلا جمعہ بھی پڑھا, پچھلا درس بھی انہوں نے سنا. اتوار کے دن اچانک ان کا انتقال ہو, اللہ کے پاس چلے گئے. تو ہم انہیں یاد کریں گے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات اللہ بلند کرے. الحمدللہ رب العالمین. پونے 8 بجے نماز ہے.